الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ میرے پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کلام الہی پڑھ رہا ہے اور پڑھتے پڑھتے اگر اس کو انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے روز وہ ناظرہ خواہوں کی جماعت میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حفظ کر رہا ہے اور حفظ کرتے کرتے اس کا انتقال اگر ہو گیا تو وہ کل قیامت کے روز جو ہے حافظوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ اللہ کا قانون ہے کہ موت اور زندگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم کلام الہی کی تلاوت کریں روزانہ پابندی کے ساتھ جو پڑھ لیے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کلام الہی میں فرما رہے ہیں لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ ہم نے ان قوموں کی حالتیں نہیں بدلی جن قوموں نے اپنے سدھرنے کی خود کوشش نہ کی ہو۔ تو میرے پیاروں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے سدھرنے کی۔ جب انسان اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب تک انسان خود کوشش نہ کرے تو میرے پیاروں اللہ بھی نہیں اس کو سدھارتا۔ تو ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ جو ہم یہاں پر شور و غل کرتے ہیں، دنگا مستی کرتے ہیں، ہم اس پر کنٹرول کی فکر لیں کہ ہم کنٹرول کر کے کریں اور ہم اپنے اساتذہ، اپنے ماں باپ کی بات کو ماننے والے بنیں۔ یہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں علم ملے، تمہیں چاہیے کہ اپنے استاد کی خوب خدمت کرو، ان کی باتیں مانو، ان کی جائز باتیں مانو۔ اور اسی طریقے سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں خوشحالی ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی باتیں مانو۔ تو ماں باپ کی دعا، استاد کی دعا یہ رد نہیں جاتی ہے۔ استاد کی دعا شاگردوں کے حق میں اور ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو اور اپنے اساتذہ کو بھی خوش رکھو۔ اسباب کی پابندی کرو اور روزانہ آنے کی کوشش کرو، بلا وجہ کی غیر حاضری نہ کرو۔ ایک دن کی غیر حاضری کرنے سے 40 دن تک کا اس پر انسان پر اثر رہتا ہے۔ اب دیکھو، جو غیر حاضری کرتا ہے ذرا اس کو کیا حال ہوگا۔ اب ایک بچہ بیٹھا ہے محمد، پہلے غیر حاضری کرتا تھا، کچھ بھی نہیں اس کو آتا تھا، لیکن اب پابندی کر رہا ہے الحمدللہ، اب جو ہے یہ بہت اچھا قرآن شریف پڑھنے لگا۔ تو بھائی جب انسان پابندی کرتا ہے تو پابندی کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب انسان پابندی کرتا ہے تو یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام کا دن ہے، آج اتوار ہے، تو اس لیے دھیان بات کو سنو اور دھیان بات سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کرو۔ جب تک کہ ہم قرآن پاک میں کا بھی مفہوم بدلا دیا گیا، جب تک کہ ہم اپنے سدھرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میرے پیاروں اللہ بھی نہیں سدھارنے کا۔ اور ہم نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں حافظ بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے، اور ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہمیں ماسٹر بھی بننا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں خوب کامیابی حاصل کرنی ہے۔ لیکن تب ہوگی ہے، شاعر کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو غربت مرتبہ چاہتا ہے، دانا خاک میں مل کر تبھی گلے گلزار ہوتا ہے۔ لیکن اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں جس طرح کہ اب بچوں کو بلانے پڑتے ہیں، اب اس کو بلانے جا رہے ہیں، اب اس کو بلانے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ بن بلاؤ تم آتے نہیں ہو، خود اپنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔
تب جا کر کے اللہ کی مدد آتی ہے. جب تک کہ اپنی خود کوشش نہیں کریں گے تو میرے پیاروں اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو آج سے ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے بلا وجہ کے ہم غیر حاضری نہیں کریں گے. بلا وجہ کے ہم غیر حاضری نہیں کریں گے اور ہم دونوں اور تینوں وقتوں ہم آنے کی کوشش کریں گے اور ہم پابندی سے پڑھیں گے. یہاں بیٹھ کر کے ہم دنگا مستی جو ہے شرغل نہیں کریں گے. کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.